नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात करें चार्टर ऑफ इकोनॉमी सेकंड पार्ट पे। आज हमने अभी लैंड रिफॉर्म पे तफसीली डिस्कशन की है और उसमें जो तीनों पार्टीज़ के व्यू आपके सामने हैं। आप वोट देते वक्त उसी पॉइंट को देखते हुए करें, जिसकी बात आपको अच्छी लगती है उसी को वोट दें आप। अब आते हैं हम टैक्सेशन के ऊपर। नाज़रीन, टैक्स का जो मसला है पाकिस्तान का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पूरी दुनिया में इस पर मजाक भी उड़ाया जाता है, इस पर हैरानगी भी जाहिर की जाती है जब उनको बताया जाता है कि किस तरह का यहाँ निज़ाम है। ऐसा निज़ाम पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान इंडिया वो इलाका है जहाँ अंग्रेज़ आए और यहाँ से उन्होंने बेइंतहा पैसे कमाए और लेके गए। अंग्रेज़ों के आप तमाम बजट देख लें, चाहे 1831 का हो, 1776 का बजट आप देख लें, तो वो सरप्लस में होता था। हमेशा उनके टैक्सेशन ज़्यादा होती थी, खर्च कम होते थे। सब नवाबों को, बादशाहों को देने के बावजूद तकरीबन 50% पैसा वो हमेशा इस मुल्क से ले जाते रहे। मैं ये सवाल करता हूँ कि ये क्या वजह हुई कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह बनने के बाद एक बैग इस मुल्क में इतनी शॉर्टेज हो गई टैक्स की कि हम अपना खर्च नहीं चला सकते, तो हमें दुनिया भर से भीख मांगना पड़ता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ती है। अंग्रेज़ों के दौर में कभी डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं हुई, हमेशा सरप्लस फाइनेंसिंग रही। मेरा अपना ज़ाती तजिया वो ये है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भी टैक्स कम कलेक्ट होता था क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा था, मुख मुगा हो जाया करता था। अंग्रेज़ों ने रेट तो वही रखा, लेकिन एक इफ़िशिएंट, ईमानदार टैक्स सिस्टम, कलेक्टिंग सिस्टम पैदा की, जिसने सरप्लस प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। उनके जाने के बाद डेफिसिट में हम चले गए और फिर हमने इस तरह के टैक्सेस इस मुल्क में लगाए। अगेन मेरा ख्याल है शायद वही जो एग्रीमेंट था अमीरों से और ज़मींदारों से, जागीरदारों से पाकिस्तान बनते वक्त कि उन पे टैक्स नहीं लगेगा। उसके नतीजे में ये हुआ कि टैक्स कहीं ना कहीं तो लगाना था, सारा का सारा टैक्स गरीबों पे लगा दिया गया। इस मुल्क में वो टैक्सेस जो पूरी दुनिया में लिए जाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, वो नहीं लिए जाते। सिर्फ 1 या 2% लोग सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं, बाकी सब बच जाते हैं। दुनिया में कहीं ऐसा मुल्क आप दिखा दें कि ऐसा होता हो। कनाडा वगैरह में 99% लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं, उससे डायरेक्ट अमीर पे वजन पड़ता है, गरीब बच जाता है। वहाँ गरीबों को हर साल के एंड में टैक्स वापस किया जाता है जो उनसे इनडायरेक्टली ले लिया जाता है। पाकिस्तान में वो टैक्सेस जो कि दुनिया भर में लागू हैं, वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि आप किसी भी डेवलप कंट्री जो फेयर कंट्री है उसका मॉडल उठा लें और उसको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर दें। जो हम चेंज की बात कर रहे हैं, फारूक साहब बहुत आगे की पुरुमीद नज़र आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दी सडन पॉपुलैरिटी ऑफ इमरान खान। सारी नज़रें आप ही लोगों की तरफ है और इस तरह की बातों करने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को राज़ी किया जाए कि एक मौका अल्लाह ने आप लोगों को दिया है, इस पर अगर आप खुल के आ जाएं, आप सबको खुश नहीं कर सकते, किसी न किसी को नाराज़ करना पड़ेगा। पहले तो ये चीज़ की समझने की ज़रूरत है, टैक्सेशन लगाया क्यों जाता है। टैक्सेशन इसलिए लगाया जाता है कि जी मुल्क चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और उस पर टैक्स लगाया जाता है। अच्छा, वो देखा जाता है कि जी कितनी मुल्क के चलाने की ज़रूरत है और उसको टैक्सेशन के हिसाब से अप्लाई किया जाता है। अब अगर ज़्यादा पैसे जमा हो जाते हैं तो ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाती है और अगर नहीं होते तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में खर्च हो जाते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़े जो प्रॉब्लम है वो टैक्स लगाने का नहीं है, टैक्स कलेक्शन का है। अभी लेटेस्ट जो इकोनॉमिस्ट रिसर्च बताती है वो ये बताती है कि 3000 अरब रुपए लीकेजेस में जाते हैं एक साल में। अगर आप टैक्स कलेक्शन का निज़ाम बेहतर, सर ये 3000 स्विट्जरलैंड पहुंच जाता है, पहले यही 3000 इंग्लैंड जाया करता था। जी मैं आपकी बात अग्री कर रहा हूँ। ऑफिशियल जाता था, अनऑफिशियल जा रहा है। नहीं, मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, आप भी इस बात से अग्री कर रहे हैं कि 3000 अरब रुपए जो हैं वो लीकेजेस में जा रहे हैं। अगर ये 3000 अरब रुपए पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन में आ जाते हैं तो पाकिस्तान को ना तो IMF की ज़रूरत है और ना ही किसी भी इदारे की ज़रूरत है। पाकिस्तान अपना अखराजात पूरे करने के बाद उसको मज़ीद डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कर सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हुक्मरान जितने भी हैं वो आसान तरीके ढूंढते हैं। आसान तरीका क्या होता है कि सुबह उठे और 2 रुपए जी तेल पे लगा दिया। आसान तरीका यह है कि जनाब सुबह उठे 3 रुपए जी आपने बिजली पे लगा दिया। बिजली की 50% लाइन लॉसेस नहीं खत्म करेंगे, लेकिन 3 रुपए दूसरे जो 50% दे रहे हैं उस पर मजीद बोझ डाल देंगे। मेरा कहने का मकसद यह है कि PTI का मौक़िफ़ यह है कि टैक्स के निज़ाम को
اگر بہتر کر دیا جائے اور اس لیکیجز کو پلگ کر دیا جائے تو آپ کو نئے ٹیکسز لگانے کی کوئی ضرورت نہیں اس ہے. پہ میری تھیسس یہ ہے, میں نے آرٹیکلز بھی بہت لکھے ہیں. احمد رضا خان جو کہ اتفاق سے ہماری خاندان کے فرض تھے, جو بنگال کے آخری گورنر, بہت ہی شریف, بہت ہی اچھے, ان کا جو ٹیکس کلیکشن تھا آخری میر جعفر کے دور میں, وہ بڑھتے بڑھتے 6 گنا ہو گیا انگریزوں کے دور میں 6 سال کے اندر. وہ میرے ہی آوازدار تھے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کرپٹ تھے, تبھی اتنی ان کی کم تھی, انگریزوں کے دور میں بڑھ گئی. انگریز کا جو ٹیکس کلیکٹر تھا وہ شرابی بھی تھا, کبابی بھی تھا, لیکن کام میں اپنے بڑا آنیسٹ تھا, اپنے کمپنی کا بڑا آنیسٹ تھا. یہ سب ڈیٹا موجود ہے, آپ چاہے دیکھ لیں, میرا جو ڈیٹا نہیں ہے اکنامک ہسٹری. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جی جماعت اسلامی آ جائے یا پی ٹی آئی آ جائے کہ جی ہم سب کو نماز پڑھائیں گے اور یہ کرائیں گے, سب سے ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. ایک سولوشن اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو ٹھیکے پہ دے دیں. میں نے دعویٰ کیا تھا 3 سال پہلے کہ اگر آپ ٹھیکے پہ دیں 3 گنا آپ ٹیکس کر لیں. اگر 3000 ابھی کلیکٹ ہو رہا ہے, یہ 9000 کی پوٹینشیل اس میں موجود ہے کہ جیسے آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 3000 تو کلیئرلی سائفون آؤٹ ہو رہا ہے. آپ اگر اس کو ایک تھرڈ پارٹی کو دے دیں, اب ایسٹ انڈیا کمپنی تو نہیں آئے گی, کوئی بڑی کمپنی بھی نہیں آئے گی یہاں, کسی ایک تھنک کریں کہ ایک ٹینڈر کریں کہ جی آئی ہمارا جو بھی ٹیکس کلیکٹر ہے وہ 3 جمع کرتا ہے, کون 6 دے گا یا کون 7 دے گا. یہ ایک پاسبلٹی ہے, دنیا میں ہر جگہ ٹرائی کیا گیا ہے. آپ کے تھنکنگ پوائنٹ آف ویو کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آسان ترین طریقہ یہ ہے. ویسے تو آپ کہیں گے کہ جی ہمارے آتے ہی دیکھوں گا کون چوری کرتا ہے, لوگ چوری کرتے رہیں گے. یہ جو احمد رضا صاحب کے زمانے میں پتہ ہے سزا کیا ہوتی تھی ٹیکس کلیکٹر کی, ان کو الٹا لٹکا کے کھال اتار دیا جاتا تھا جب پتہ چلتا تھا کہ یہ چور ہے, اس کے باوجود چوری ہوتی تھی. پاکستان کی تاریخ کے اندر جس محکمے کے اندر آنےسٹ ٹاپ آدمی بیٹھا ہے, اس کارپوریشن کا, اس ساری سسٹم کا بالکل نقشہ بدل گیا ہے. تو آپ کو, میں اس بات کے اوپر ایڈمنٹ ہوں کہ اگر آپ کی ٹاپ لیڈرشپ نیک ہو, صحیح ہو, کرپٹ نہ ہو, تو آپ کے نیچے کے افسران کبھی کرپٹ نہیں ہوں گے اور وہ چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائیں گی. ہمیں ایک سمت کا تعین کرنا ہے. دیکھیے آپ کی بات صحیح ہو جائے. ہمیں ایک سر آپ بتائیں. میرے خیال میں تو آپ کے موقف سے میں اتفاق کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ جاگیرداروں پہ اور فوجی چونیوں میں جو کاروبار ہو رہا ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے تو اسی طریقے سے غریبوں سے یہ ٹیکس وصول ہوتا رہے گا. لیکن پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت. آپ کوئی بھی قانون بنا لیں, جب تک آپ کرپشن کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کسی بھی قانون کرپشن ختم نہیں ہوگا. آپ کو بتا رہا ہوں نا, احمد رضا خان سے لے کے اب تک یہ لوگ سب کرپٹ ہیں, دکھلاوے کے نماز بھی پڑھیں گے, ٹوپی بھی پہنیں گے, چوری کریں گے. پہلے زمانے میں تو چلو ایک آدھ آدمی کرپٹ ہو سکتا تھا, لیکن اس وقت تو نیچے سے لے کر اوپر تک سارا مسئلہ بگڑا ہوا ہے. عوام بھی کرپٹ ہے. میں جو دیکھ رہا ہوں, وقت کے ساتھ ساتھ کرپشن ہمارے سوسائٹیز میں بڑھ رہی ہے. میں جو دیکھ رہا ہوں, انڈین جو اتنا پیسہ سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہوا ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ہم الیکشن لڑنے جاتے ہیں اس وقت جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. علاقوں میں سے پہلے ہی وہ جو چند لوگ ہوتے ہیں, جو چند لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کون سے کینڈیڈیٹ کے پاس زیادہ پیسہ ہے, اسی کینڈیڈیٹ کے پاس چلے جاتے ہیں, اس سے کرسیاں لیتے ہیں, اس سے پیسے لیتے ہیں کہ دفتر کے اخراجات ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہیں سے کرپشن پہ لوگ آمادہ کرتے ہیں لوگوں کو. اس دن میں ایک تانے میں کڑا تھا تو افسر نے میرے کو نہیں دیکھا تھا, وہ گالیاں دے رہا تھا زرداری صاحب کو, بہت بڑی بڑی گالیاں دے رہا تھا. تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, میں نے بولا بھیا کیا ہوا, آپ معطل ہو گئے کیا؟ اس نے جب دیکھا تو اس نے بولا نہیں. میں نے بولا پھر یہ گالیاں آپ زرداری صاحب کو کیوں دے رہے؟ بولتے جی ڈاکو ہے, لٹیرا ہے. میں نے بولا آپ رشوت نہیں لیتے؟ میں تو 10-20 روپے لیتا ہوں. میں نے بولا تمہارا جتنا بس چلتا ہے اتنا تم لوگ. سر یہ تو نہیں ہے کہ تم بھی اربوں روپیہ لے لو. ویلتھ ٹیکس انہیریٹنس ٹیکس پہ لگانے پہ کوئی اعتراض ہے؟ نہیں, کوئی اعتراض. 40% اگر انہیریٹنس ٹیکس لگ جائے تو یہ جو جاگیردارانہ نظام خود ہی بخود آہستہ آہستہ ختم ہو جائے. دیکھیے طارق بھائی, ویلتھ ٹیکس صرف 5 یا 10 کروڑ کے زیادہ ویلتھ والے پہ لگے گا. عام آدمی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ یہ بتائیے کہ 18 کروڑ عوام میرے پاس پیسہ نہیں ہے. ٹیکسیشن کی بات کر رہے ہیں, کون سی چیز پہ ٹیکس نہیں ہے 18 کروڑ پہ؟ گیس کا بل اٹھائیے, لکھا ہوا انکم ٹیکس جی ایس ٹی. بجلی کا بل اٹھائے, انکم ٹیکس جی ایس ٹی. ٹیلیفون کا بل اٹھائیں, کارڈ موبائل ٹیلیفون اٹھائیں. یعنی ہوٹل میں کھانا کھانے جائیں, ہوٹل میں رہنے جائیں,
ریل گاڑی میں سفر کریں, ہوائی جہاز میں سفر کریں, 18 کروڑ عوام ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن دے رہا ہے. ڈائریکٹ تو بہت کم دے رہا ہے, انڈائریکٹ ہی دے رہا ہے. انڈائریکٹ کلیکشن ہو رہی ہے. اچھا, ڈائریکٹ کم دے رہا ہے, نوکری پیشہ آدمی. سب لے دے کے اسی پوائنٹ پر آ جائیں گے کہ جو لیکیج ہو رہی ہے اس کو بند کرنا ہوگا. دیکھیے جو بات ہے وہ حق والی بات جو ہے, جو لوگ انتظامیہ کے جو ٹیکس ریسیو کر رہے ہیں, جو ایسے محکمے ہیں, ٹیلی فون کا محکمہ ہے, موبائل کمپنیز ہیں, یا دوسرے ریسٹورینٹس اور ہوٹلس اور ہوائی جہاز والے, جو بھی ایروپلین انڈسٹری, جو بھی لوگ ہیں ٹیکسز وصول کر کے, یہ تو بالکل کنفرم کمپیوٹرائز سسٹم اور پیسہ آ رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. ہم سب کا یہی کہنا ہے کہ جو اوپر لیول پر کرپشن چل رہی ہے اس کو منیمائز, کم از کم پورا ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم منیمائز کیا جائے. دیکھیے اس میں جو 2 پرپوزل ہے کہ ایک تو یہ جو ابھی امیروں پہ ٹیکس پوری دنیا میں جو ہے وہ نہیں لگ رہا, وہ لگایا جائے, انہیریٹنس ٹیکس, ویلتھ ٹیکس. اور ایک اور بات جو اگر آپ کی پارٹی جیتتی ہے, اب چاہیں تو اس کو ٹھیکے پہ دے دیں. دیکھیے ہماری جماعت کے زمانے میں, ابھی جب ہمارے 2002 سے 2007 تک ہماری حکومت تھی, تو اس کے اندر پاکستان کے عوام نے بھرپور ٹیکس کیوں دیا؟ ٹیکس دینے والوں کو فیئر نہیں تھا. وہاں کوئی انسپیکٹر یا انکم ٹیکس کمشنر یا کمشنر جا کے ان کو خوف و ہراس پھیلاتا نہیں تھا. جو فارم آپ نے بھرا, جو پاکستان کے پورے لوگ جانتے ہیں. صحیح ہے, ٹیکس بیس آپ کا اتنا چھوٹا ہے, اسی ٹیکس بیس نے آپ کو کافی سپورٹ دیا اور آپ کی 250 بلین سے بڑھتے بڑھتے 1000 پہ آپ کے دور میں پہنچی. جی ہاں. مگر بات یہ ہے کہ ٹیکس بیس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز کو ختم کر کے ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور کچھ امیروں پہ ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے جو امیر تو پسند نہیں کرے گا, اور آپ کے بقول انہی کا راج ہے, انہی کا کنٹرول ہے, تو بڑا مشکل ہے اس کو بدلنا. اگر ایک پارٹی کوئی تبدیلی لانا چاہتی ہے تو اسی طرح کی کام. اگر آپ کے پاس ہم ایک اسلامک اسٹیٹ ہے, ایک منٹ میں بات کر لوں, ایک اسلامک اسٹیٹ ہے ہماری, ہم دوسری طرف نہیں جاتے, لیکن ہم ایک کٹر مسلمان ہیں. 18 کروڑ مسلمان اس پاکستان کٹر مسلمان ہوتے ہیں تو اتنی لیکیجز نہ ہوتی. دیکھیں اس کی بات بتا رہا ہوں, اسی نظام کو آ رہا ہوں کہ اگر آپ نہیں, چور اپنی جگہ ہے, بالکل نماز بھی پڑھتے ہیں. اگر ہمارا زکوٰۃ کا نظام بھی بہتر ہو جائے, جو لگی ہوئی ہم پہ, لیکن زکوٰۃ ہم لوگ کیوں نہیں دیتے؟ دل سے نہیں دیتے. ہمیں معلوم ہے جو زکوٰۃ آگے بانٹنے والے لوگ نہیں دیتے, یہاں کیا دیں گے؟ دیکھیں اگر زکوٰۃ کا نظام ہمارا یہ 2.5% نظام, تو آپ مانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نظام بہتر ہو, زکوٰۃ کا نظام اگر لاگو ہو جائے, نہیں ہے آج کے ماڈرن دور میں 2.5% سے کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ دیکھیں جمع تو کیجیے, دیکھا ہوا ہے آپ کے ایسا نہ کہیں یہ تو اسلام کی منافی بات ہو جائے. میں سعودی عربیہ میں رہا ہوں 13 سال, وہاں کے کارپوریٹ 2.5% ٹیکس نہیں دیتے. اسلام کی منافی بات لگا دیجیے. ہمارا ایمان ہے کہ 2.5% ٹیکس لیجیے, آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا پاکستان کے اندر جو ہے کسی کو مزید پیسے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہ آپ کو ورلڈ بینک سے مانگنا پڑے گا, نہ آپ کو IMF سے مانگنا پڑے گا. آپ کسی بھی لیول کی ٹیکسز امیروں پر بھی لگا دیجیے. جو کلیکٹر ہے ٹیکس کا, اگر وہ صحیح کلیکشن نہیں کرتا اور آپ کے ساتھ مل جاتا ہے تو آپ کا ریکوائرڈ ریزلٹ نہیں آئے گا. پہلے ورلڈ ٹیکس پہ یہ ہوتا تھا, فائلیں بکتی تھی. میں آپ سے یہی اسی لیے میں کہتا ہوں اس کو ٹھیکے پہ دیں, آپ پرائیویٹائز کر دیں, اس کو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. سب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, صرف 2 ہی کر سکے. فری ٹریڈ زون رہ گیا, انشاءاللہ پھر ایک اور سیشن کریں گے آپ کے ساتھ. بہت مزہ آیا, بہت شکریہ, بہت لوگوں کو معلومات ہوئی. ناظرین, یہ چارٹر آف اکانومی پہ سیکنڈ پروگرام آپ نے سنا. صرف 2 ٹاپک ہم کور کر پائے, ٹیکسیشن اینڈ لینڈ ریفارم, لیکن بڑی مفید باتیں سامنے آئی ہیں, آپ نے دیکھا ہے. اب یہ آپ کے پاس 2012 کا وقت آ رہا ہے ڈیسیشن کا. جیسا کہ فاروق صاحب انبیاء دے رہے ہیں کہ ایک سوچ میں تبدیلی آ گئی ہے, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں آئی ہے, پورے دنیا میں آ رہی ہے. پورے دنیا میں آکوپائی ورلڈ وال اسٹریٹ موومنٹ چل رہا ہے. عرب اسپرنگ کا آپ نے دیکھا کہ کئی بڑی بڑی حکومتیں الٹ گئیں. پاکستان میں بھی الٹنے کا وقت آ رہا ہے, اور یہ ماڈرن دور, یہ فیس بک کا دور, یہ ٹویٹر کا دور بہت تیزی سے تبدیلی لائے گا, جس کا کسی کو شاید ابھی اندازہ بھی نہیں ہے. اسی ہوپ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.